بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 1 صفحہ نمبر 1۔ کتاب کا نام ثواب وضو۔ کتاب کے کل صفحات کی تعداد ہے 44۔ مؤلف عباس عزیزی صاحب، مترجم مولانا سجاد حسین میدوی صاحب، کتابت سید محمد علی کاظمی صاحب، پروف ریڈنگ سید رضا عباس عابدی محمد۔ جملہ حقوق مدرسۃ القائم علیہ السلام، A46 بلاک 20، سادات کالونی، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ فہرست مقدمہ۔ پہلی فصل، وضو میں پوشیدہ راز، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 1، وضو ایک حکم الہی، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 2، نماز کی چابی، صفحہ نمبر 9۔ نمبر 3، نصف ایمان، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 4، پانی وضو کے لیے یا پیاس بجھانے کے لیے، صفحہ نمبر 10۔ نمبر 5، وضو واجب ہے، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 6، ظاہری آرائش، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 7، اطاعت کا معیار، صفحہ نمبر 11۔ نمبر 8، 2 قسم کی آگ کو خاموش کرنے والا عمل، صفحہ نمبر 12۔ نمبر 9، وضو میں 2 قسم کی طہارت، صفحہ نمبر 12۔ نمبر 10، ظاہر و باطن کا وضو، صفحہ نمبر 13۔ نمبر 11، دل اور باطن کی صفائی، صفحہ نمبر 14۔ نمبر 12، وضو کے واجب ہونے کی علت، صفحہ نمبر 15۔ نمبر 13، وضو کا فلسفہ، صفحہ نمبر 15۔ دوسری فصل، وضو کے فوائد، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 14، عمر کا طویل ہونا، صفحہ نمبر 17۔ نمبر 15، وضو کے آثار، صفحہ نمبر 18۔ نمبر 16، قیامت کے دن چہرے کا حسن، صفحہ نمبر 18۔ نمبر 17، سستی کو دور کرنا، صفحہ نمبر 19۔ نمبر 18، وضو کے ہزاروں فائدوں میں سے ایک، صفحہ نمبر 19۔ نمبر 19، آتش غضب کو ٹھنڈا کرنا، صفحہ نمبر 19۔ نمبر 20، اعضاء و جوارح کو گناہ سے پاک کرنا، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 21، آب وضو سے تبرک حاصل کرنا، صفحہ نمبر 20۔ نمبر 22، وضو گناہوں کا کفارہ، صفحہ نمبر 22۔ نمبر 23، دائم الوضو رہنے کا اجر، صفحہ نمبر 22۔ نمبر 24، وضو کے معنی، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 25، خدا کی رحمت، صفحہ نمبر 23۔ نمبر 26، دوسروں کو وضو کے لیے پانی پہنچانا، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 27، وضو کی حالت میں موت، صفحہ نمبر 24۔ نمبر 28، گناہوں کا جھڑنا، صفحہ نمبر 25۔ نمبر 29، وضو کی تاثیر، صفحہ نمبر 25۔ تیسری فصل، دائم الوضو، صفحہ نمبر 26۔ نمبر 30، شہیدوں کا ثواب، صفحہ نمبر 26۔ نمبر 31، آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کی سوانح حیات، صفحہ نمبر 26۔ نمبر 32، وضو کے وقت ذکر، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 33، طلوع فجر کے وقت بیداری، صفحہ نمبر 27۔ چوتھی فصل، وضو کے دوران ذکر، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 34، وضو کرتے ہوئے ذکر، صفحہ نمبر 27۔ نمبر 35، گناہوں کا کفارہ، صفحہ نمبر 28۔ پانچویں فصل، مکمل وضو، صفحہ نمبر 29۔ نمبر 36، اچھی طرح وضو کرنا، صفحہ نمبر 29۔ نمبر 37، پر نور پیشانی، صفحہ نمبر 29۔ نمبر 38، کامل طہارت، صفحہ نمبر 30۔
نمبر 39 اچھی طرح سے وضو کرنے کا اثر، صفحہ نمبر 30۔ نمبر 40 کامل وضو کرنا، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 41 نماز باطہارت، صفحہ نمبر 31۔ چھٹی فصل دوبارہ وضو، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 42 دوبارہ وضو کرنے کا اثر، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 43 دوبارہ وضو کرنا، صفحہ نمبر 31۔ نمبر 44 اجابت دعا کی شرط، صفحہ نمبر 32۔ ساتویں فصل معصومین کی سیرت، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 45 سب سے پہلے وضو کرنے والا، صفحہ نمبر 32۔ نمبر 46 امام علی علیہ السلام کا رنگ اڑ جاتا تھا، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 47 صحیح وضو، صفحہ نمبر 33۔ نمبر 48 امام حسن علیہ السلام کا وضو کرنا، صفحہ نمبر 34۔ نمبر 49 امام زین العابدین علیہ السلام کا وضو، صفحہ نمبر 34۔ آٹھویں فصل تمام اوقات میں وضو، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 50 وضو کر کے سونا، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 51 آرام کرتے وقت وضو کرنا، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 52 تلاوت قرآن کے لیے وضو کرنا، صفحہ نمبر 35۔ نمبر 53 کھانا کھانے سے پہلے اور اس کے بعد وضو کرنا، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 54 باوضو ہو کر گھر سے نکلنا، صفحہ نمبر 36۔ نویں فصل وضو کے آداب، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 55 وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 56 آداب وضو، صفحہ نمبر 36۔ نمبر 57 آب وضو کی مقدار کا خیال رکھنا، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 58 ہر وضو کے موقع پر مسواک کرنا، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 59 آب وضو کی مقدار، صفحہ نمبر 37۔ نمبر 60 قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 61 چار اعضاء کی دھلائی، صفحہ نمبر 38۔ نمبر 62 وضو میں وسوسہ، صفحہ نمبر 38۔ 10ویں فصل وضو کو ترک کرنا، صفحہ نمبر 39۔ نمبر 63 حاجت طلب کرنا، صفحہ نمبر 39۔ 11ویں فصل وضو کی دعائیں، صفحہ نمبر 40۔ نمبر 24 وضو کی دعائیں، صفحہ نمبر 40۔ مقدمہ وضو نور ہے، وضو نماز کی چابی ہے، وضو پاکیزہ کرنے والا عمل ہے، وضو انسان کو نشاط اور شادابی دیتا ہے، وضو انسان کی روح کو جلا بخشتا ہے، وضو انسان کی آنکھ کو روشنی دیتا ہے، وضو نصف ایمان ہے، کامل وضو گناہوں کا کفارہ ہے، وضو شفا بخش عمل ہے، وضو انسان کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں نورانی بناتا ہے، وضو انسان کے عمل کو مزین کرتا ہے، وضو انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ انسان ہر کام کے لیے وضو کی حالت میں ہو، کھانا کھاتے یا سوتے وقت، سفر میں یا مطالعہ وغیرہ کے دوران۔ اگر انسان ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے تو بہت سی برکتوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ اگر وضو باطل ہو جائے تو فوراً وضو کر لینا چاہیے، اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہماری عمر وضو کے بغیر گزر جائے، لہٰذا اگر ہم دائم الوضو رہیں تو ہمارا جسم بھی پاک و صاف رہے گا اور ہمارا عمل بھی طیب و طاہر ہوگا۔ سچے نمازی کا کمال یہ ہے کہ وہ دائم الصلاۃ اور دائم الوضو رہے۔ عباس عزیزی، حوزہ علمیہ قم، بہار 1380۔ پہلی فصل وضو میں پوشیدہ راز۔ نمبر 1 وضو ایک حکم الہی۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا اور پیروں کا ٹخنوں تک مسح کر لو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ آیت کا پیغام: بے شک وضو کے 2 واضح فائدے ہیں۔ نمبر 1 طبی فائدہ اور نمبر 2 اخلاقی و معنوی فائدہ۔ طبی حوالے سے چہرے اور ہاتھوں کو دھونا، اور وہ بھی ایک رات دن میں 5 مرتبہ یا کم از کم 3 مرتبہ، بدن کی صفائی میں قابل دید اثر ڈالتا ہے۔ سر اور پیروں کے بالائی حصے کا مسح کرنے سے، جس کی شرط یہ ہے
ہے کہ پانی بالوں یا بدن کی کھال تک پہنچ جائے۔ ہمیں ان اعضاء کو بھی پاک و صاف رکھنا ہوگا اور اخلاقی اور معنوی اعتبار سے، چونکہ یہ کام قصد قربت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس لیے تربیتی اثرات کا بھی حامل ہے۔ وضو کرنا بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ آیت کے آخر میں آیا ہے کہ خدا تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تمہیں پاک و پاکیزہ رکھنا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کرنا چاہتا ہے، شاید تم اس کا شکر ادا کرو۔ نمبر 2، نماز کی چابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو نماز کی چابی ہے۔ نمبر 3، نصف ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرنا نصف ایمان ہے۔ نمبر 4، پانی وضو کے لیے یا پیاس بجھانے کے لیے۔ یہ ایران عراق جنگ کا واقعہ ہے۔ ایک مجاہد سپاہی نے بتایا، جب ہم والفجر مقدماتی نامی حملہ کر کے واپس آ رہے تھے تو مجھے ایک مٹی کے ٹیلے کے پیچھے سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک فوجی جوان نظر آیا جس کا بدن لہو لہان تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کچھ چاہیے؟ کہنے لگا، اگر ہو سکے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ میں چند دنوں سے بغیر وضو کے تیمم کر کے نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس کی حالت دیکھ کر واضح تھا کہ وہ بہت پیاسا ہے، لیکن وہ وضو کے لیے پانی کی تلاش میں تھا تاکہ باوضو ہو کر نماز ادا کرے۔ نمبر 5، وضو واجب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وضو کرنا واجب ہے۔ نمبر 6، ظاہری آرائش۔ توحید شیخ صدوق میں امام محمد باقر علیہ السلام سے خوبصورت روایت میں منقول ہے کہ آپ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ خدا نے وضو کا حکم کیوں دیا ہے اور کیوں اس سے آغاز کرنا چاہیے، تو جواب میں ہم کہیں گے، اس لیے کہ بندے کو مناجات اور گفتگو اور خالق کے ساتھ ملاقات کے وقت پاک و طاہر ہونا چاہیے اور اس کے مقابلے میں اپنی فرما برداری کو ثابت کرنا چاہیے۔ نمبر 7، اطاعت کا معیار۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، وضو احکام الہی کا ایک حصہ ہے جسے خدا نے فرما بردار اور نافرمان بندے کی پہچان کے لیے واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 8، 2 قسم کی آگ کو خاموش کرنے والا عمل۔ ارشاد خداوندی ہے، طہارت، وضو، غسل اور تیمم کے لیے پانی اور مٹی سے استفادہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اس حکم کی حکمت کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی سے بنایا ہے، اس لیے انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے، اس کی حکمت یہ کہ مومن کے سامنے 2 قسم کی آگ ہوتی ہے، دنیا میں شہوت کی آگ اور آخرت میں جہنم کی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی کو انسان کی طہارت کا ذریعہ قرار دیا ہے تاکہ دنیا میں شہوت کی آگ کو اور آخرت میں جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ نمبر 9، وضو میں 2 قسم کی طہارت۔ احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں، ایک رات ابو سلمان دارابی وضو کرنے کے لیے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے چلو میں پانی لیا تو اچانک وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ مؤذن کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ۔ میں نے ان سے کہا، یا شیخ، نماز نماز۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، آپ کس فکر میں ڈوب گئے تھے؟ کہنے لگے، جب میں نے وضو کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ وضو تو ظاہری بدن کی طہارت و پاکیزگی ہے، پھر طہارت باطن کہاں ہے؟ طہارت کی 2 قسمیں ہیں، طہارت ظاہری جو پانی اور مٹی کے ذریعے وضو، غسل یا تیمم کر کے حاصل ہوتی ہے، اور یہ 2 چیزیں پانی اور مٹی دنیا کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور دوسری باطنی طہارت ہے جو حلال غذا کھانے اور گناہوں سے پرہیز سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ 2 طہارتیں دنیا و آخرت کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نمبر 10، ظاہر و باطن کا وضو۔ حاتم اصم ایک نیک اور مخلص عبادت گزار بندے تھے۔ ایک مرتبہ عصام بن یوسف نامی ایک مسلمان ان کے پاس آیا اور اعتراض کرتے ہوئے پوچھنے لگا، تم کس طرح سے نماز پڑھتے ہو؟ حاتم نے کہا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اٹھ کر ظاہری اور باطنی وضو بجا لاتا ہوں۔ عصام نے پوچھا، یہ باطنی وضو کیسے ہوتا ہے؟ حاتم بولے، ظاہری وضو تو یہ کہ اعضائے وضو کو پانی سے دھو لیتا ہوں، اور باطنی وضو یہ کہ ان اعضاء کو 7 خصلتوں سے دھوتا ہوں۔ نمبر 1، توبہ سے۔ نمبر 2، گزشتہ گناہوں پر ندامت سے۔ نمبر 3، دنیا سے وابستگی کو ترک کر کے۔
نمبر 4 مخلوقات کی تعریف و ستائش کو چھوڑ کر، نمبر 5 مادی سرداری کو ترک کر کے، نمبر 6 کینہ پروری کو چھوڑ کر، نمبر 7 حسد سے پرہیز کر کے، نمبر 11 دل اور باطن کی صفائی۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کا حکم اس لیے صادر ہوا ہے کہ بندے جب بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ مناجات کریں تو پاک و پاکیزہ ہوں اور اس کے احکام کی پابندی کریں، کثافتوں اور ناپاکیوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ وضو نیند اور سستی کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے لیے انسان کا دل وضو سے نور اور پاکیزگی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 12 وضو کے واجب ہونے کی علت۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وضو کے واجب ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب بندہ خدا کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو اور اس کے ساتھ مناجات کرے تو پاک و طاہر ہو، اور جب احکام خداوندی کی اطاعت کرے تو کثافتوں اور نجاستوں سے مبرہ ہو۔ نمبر 13 وضو کا فلسفہ۔ کتاب مصباح شریعہ میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم طہارت کے لیے وضو کا ارادہ کرو تو پانی کی طرف بڑھتے ہوئے رحمت کی طرف تقدم کرو۔ اللہ نے پانی کو اپنی قربت اور مناجات کی چابی بنایا ہے اور اپنی مسند مصلح عبادت کی طرف آنے والوں کے لیے رہنما بنایا ہے۔ جس طرح پانی بندوں کی ظاہری نجاست کو دور کرتا ہے، طہارت عطا کرتا ہے، اسی طرح رحمت خدا گناہوں کی نجاست کو دور کر کے بندے کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہی خدا ہے جس نے رحمت سے پہلے ہوا کو خوشخبری بنا کر بھیجا اور آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ نیز فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، زندہ رکھا ہوا ہے۔ کیا اس بات پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ جس طرح اس نے پانی کے ذریعے دنیا کی نعمات کو زندگی بخشی ہے، اسی طرح اس نے اپنی رحمت اور فضل سے توبہ اور گریے کے بابرکت پانی سے دلوں کو اطاعت اور تفکر کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور غور کرو پانی کے ہر چیز میں لطیف انداز سے مل جانے پر، اور اس کو اعضائے وضو کے پاک کرنے کے لیے استعمال کرو جن کی طہارت کا اللہ نے حکم دیا ہے تاکہ تم فرائض اور سنت ادا کر سکو۔ اعضائے وضو میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ فوائد ہیں۔ جب احترام کے ساتھ ان اعضاء کو دھونے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے تو فوائد کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ بس تم بھی اللہ کی مخلوق سے حسن معاشرت رکھو جس طرح سے کہ پانی ہر ایک چیز کے ساتھ مل کر اس کا حق ادا کرتا ہے اور پھر بھی اس کی ماہیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے کہ فرمایا مخلص مومن خالص پانی کی طرح ہے۔ نصیحت حاصل کرو اللہ کی ہر عبادت اور اطاعت میں تمہارا خلوص پانی کی طرح خالص ہونا چاہیے، جس طرح سے کہ خدا نے اسے آسمان سے نازل کیا تھا اور پاک کرنے والا قرار دیا تھا۔ اور جب تم پانی سے اپنے بدن کو پاک کرو تو تقوی اور یقین کے ذریعے اپنے قلب کو بھی پاکیزہ کر لو۔ دوسری فصل وضو کے فوائد۔ نمبر 14 عمر کا طویل ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ پاکیزہ باوضو رہو، خدا تمہاری عمر میں اضافہ کرے گا۔ روایت ہے کہ بقیہ حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ طہارت سے مراد وضو ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس سچے وعدے کی سائنسی اور طبی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے کہ بطور طبی جو افراد صحت و صفائی اور خصوصاً جلد کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں ان کا بدن تندرست رہتا اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 15 وضو کے آثار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے اثر سے روز قیامت میری امت کے ہاتھ پیر نورانی ہوں گے۔ نمبر 16 قیامت کے دن چہرے کا حسن۔ ایک شخص نے رسول اکرم سے پوچھا روز قیامت حضرت نوح کے زمانے سے آپ کے اپنے عہد تک کے لوگ موجود ہوں گے، آپ ان کے درمیان اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے چہرے چمکدار اور تابندہ ہوں گے، یہ حسن ان کے چہروں پر وضو کے اثر سے ہوگا اور ان کے علاوہ کسی اور کوئی خصوصیت اور نشانی حاصل نہیں ہوگی۔ نمبر 17 سستی کو دور کرنا۔ وضو کے واجب ہونے کی دلیل کو بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وضو سستی اور اونگ کو دور کرتا ہے۔ نمبر 18 وضو کے ہزاروں فائدوں میں سے ایک۔ ڈاکٹر حسن افتخار کہتے ہیں کچھ عرصہ قبل میں بیداری خواب نامی بیماری میں مبتلا ہو گیا، علاج کے لیے پیرس گیا اور وہاں ایک ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا۔
اس نے معائنے کے بعد مجھ سے کہا کہ اس بیماری سے نجات کے لیے میں دن میں چند مرتبہ ہاتھوں کو کونی سے اور چہرے اور پاؤں کو دھو لیا کروں۔ اس وقت میرے ذہن میں وضو کا خیال آیا جس کے بارے میں دین اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید وضو کا ایک فائدہ اس بیماری سے دوری بھی ہو۔ نمبر 19، آتش غضب کو ٹھنڈا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی غضبناک ہو تو وضو کر لیا کرے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ نمبر 20، اعضاء و جوارح کو گناہ سے پاک کرنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ وضو کرتا ہے تو جب چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو جو گناہ ہاتھ سے انجام دیے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جب سر پر مسح کرتا ہے تو جن گناہوں کا ارتکاب سر سے کیا ہے وہ محو ہو جاتا ہے، اور جب پیروں پر مسح کرتا ہے تو پیروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 21، آب وضو سے تبرک حاصل کرنا۔ بی بی نفیسہ خاتون ایک باعظمت اور نیک خاتون تھیں جن کی ولادت مکہ میں ہوئی اور انہوں نے مدینے میں زندگی گزاری۔ وہ حسن بن زید بن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ ان کے شوہر کا نام اسحاق اولاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ بی بی نفیسہ پورے قرآن اور اس کی تفسیر کی حافظہ تھی۔ دن میں ہمیشہ روزے سے ہوتی اور راتیں عبادت میں بسر کیا کرتی تھیں۔ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی جس سے وہ بیماروں، غریبوں اور عام لوگوں کے ساتھ نیکی کیا کرتی تھیں۔ وہ بہت گریا کرتی تھیں اور انہوں نے 30 مرتبہ حج کیا۔ ان میں سے زیادہ تر سفر پیدل طے کیے۔ بی بی نفیسہ کی بھتیجی زینب بنت یحییٰ کہتی ہیں، میں نے پورے 40 سال تک اپنی پھوپھی کی خدمت کی اور اس دوران کبھی نہیں دیکھا کہ وہ رات میں سو جائیں یا دن میں روزے سے نہ ہوں۔ ہمیشہ رات میں عبادت کیا کرتی اور دن میں روزے سے ہوتی۔ میں نے ان سے کہا، آپ اپنے اوپر ترس کیوں نہیں کھاتی؟ فرمایا، میں اپنے نفس کے ساتھ کس طرح اچھا سلوک کروں جبکہ راستہ سخت اور ایسے درے درپیش ہے جن سے کامیاب لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ ایک سال بی بی نفیسہ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے فلسطین تشریف لے گئیں۔ واپس آتے وقت آپ مصر تشریف لے گئیں اور ایک گھر میں سکونت اختیار کر لی۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی بچی رہتی تھی جو نابینا تھی۔ ایک دن اس نے بی بی نفیسہ کے وضو سے پانی سے تبرک حاصل کیا اور فوراً شفا یاب ہو گئی۔ متعدد یہودی یہ سن کر مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ مصر کے رہنے والے بی بی نفیسہ کے عقیدت مند ہو گئے اور انہوں نے بی بی نفیسہ سے اصرار کیا کہ وہ وہیں رہائش اختیار کر لیں۔ نمبر 22، وضو گناہوں کا کفارہ۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص نماز مغرب کے لیے وضو کرے تو یہی وضو گناہان کبیرہ کے سوا اس دن کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اور جو شخص نماز فجر کے لیے وضو کرے تو یہی وضو گناہان کبیرہ کے علاوہ اس کے رات کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 23، دائم الوضو رہنے کا اجر۔ کسی نے ایک نیک اور صالح انسان کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ بہت پر نور ہے اور وہ جنت میں چہل قدمی میں مصروف ہیں۔ اس نے پوچھا، آپ نے دنیا میں کیا کام انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اس مقام تک پہنچے؟ جواب دیے، میں ہمیشہ باوضو رہتا تھا۔ نمبر 24، وضو کے معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وضو کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نے اپنا ہاتھ وضو کے برتن میں رکھا اور بسم اللہ کہہ دیا تو جو گناہ تم نے ہاتھ سے انجام دیے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ جب تم نے اپنا چہرہ دھویا تو جو گناہ تمہاری 2 آنکھوں اور زبان سے سرزد ہوئے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور جب سر اور پیروں پر مسح کرتے ہو تو جن گناہوں کی طرف تم نے قدم بڑھایا تھا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ فائدے جو وضو سے تمہیں حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 25، خدا کی رحمت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم طہارت اور وضو کا ارادہ کرو تو پانی کی طرف اس طرح رخ کرو جس طرح رحمت خدا کی طرف رخ کرتے ہو، کیونکہ خدا نے پانی کو اپنی قربت کی کلید قرار دیا ہے۔ جس طرح سے خدا کی رحمت بندوں کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے، ظاہری نجاستوں اور کثافتوں کو پانی دور کر دیتا ہے، نہ کہ کوئی اور چیز۔ اور جب اپنے اعضاء و جوارح کو پانی سے دھوتے ہو تو اپنے دل کو تقوی اور یقین کے ساتھ پاک کر لو۔ نمبر 26، دوسروں کو وضو کے لیے پانی پہنچانا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی، پھر اس سے کہا جائے گا کہ سوچو اور یاد کرو کیا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ غور کرنے کے بعد کہے گا باخدا میرے پاس سوائے اس کے کوئی نیکی نہیں کہ ایک دن تیرا وہ مومن بندہ میرے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے مجھے پانی دیا جس سے میں نے وضو کیا اور تیرے لیے نماز ادا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے تجھے بخش دیا، اور پھر حکم دے گا کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نمبر 27 وضو کی حالت میں موت۔ 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس مسلمان میں ان میں سے ایک بھی پائی جائے تو وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ خدا اسے جنت میں جانے کی ضمانت نہیں دیتا۔ ان میں سے ایک خصلت یہ کہ انسان بہترین انداز سے وضو کرے، اس کے بعد نماز کے لیے گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہو جائے، تو اگر اس حالت میں مر جائے تو اس کے لیے جنت میں جانے کا ضامن ہوگا۔ نمبر 28 گناہوں کا جھڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، اس خدا کی قسم جس نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، تم میں سے جو بھی وضو کرنے کے لیے حرکت کرتا ہے اس کے اعضاء و جوارح سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنے چہرے اور دل سے خدا کی طرف نماز کے لیے رخ کرتا ہے تو اس کی نماز ختم ہونے سے پہلے اس کے تمام گناہ اس دن کی طرح سے بخش دیے جاتے ہیں کہ جس دن وہ متولد ہوا تھا۔ نمبر 29 وضو کی تاثیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے دوران اپنی انگلیوں کے درمیان فاصلہ ڈالو تاکہ خدا آگ کے ذریعے سے ان کے درمیان فاصلہ نہ ڈالے۔ تیسری فصل دائم الوضو۔ نمبر 30 شہیدوں کا ثواب۔ احادیث اور روایات میں ہمیشہ وضو سے رہنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ دائم الوضو رہنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دائمی طور پر عبادت کا ایک تعلق برقرار رکھنا، یعنی روح کو منظم طور پر سیکل دینا، یعنی دل سے گرد و غبار کو دور کرنا۔ ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت میں اس خصوصیت کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے تھے، یعنی اگر ہمیشہ وضو رہنا ممکن ہو تو اس کو ہرگز ترک نہ کرو، کیونکہ جب ملک الموت کسی باوضو بندے کی روح کو قبض کرتا ہے تو اسے شہید شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 31 آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی سوانح حیات میں آیا ہے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے، اپنے بچوں کے فرائض کی انجام دہی کی پوری نگرانی کیا کرتے تھے، نماز مغرب و عشاء کے بعد طویل سجدے کیا کرتے تھے اور بلوغت کے بعد ان کی نماز شب کبھی ترک نہیں ہوئی۔ نمبر 32 وضو کے وقت ذکر۔ حجت الاسلام والمسلمین سید ہادی موسوی کہتے ہیں امام خمینی دائم الوضو تھے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ بغیر وضو کے اپنے کمرے میں واپس آئے ہوں۔ میں نے خود کئی بار دیکھا ہے کہ امام خمینی وضو کرتے وقت وضو کے مستحبی اذکار کا ورد کیا کرتے تھے۔ نمبر 33 طلوع فجر کے وقت بیداری۔ مرزا حبیب اللہ رشتی طلوع فجر کے وقت دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فجر طلوع ہو اور میں سو رہا ہوں۔ چوتھی فصل وضو کے دوران ذکر۔ نمبر 34 امام خمینی کا وضو۔ خانم زہرا مصطفی کہتی ہیں ایک دن امام خمینی وضو کر رہے تھے، میں نے ان کے وضو کرنے کے طریقے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے اپنے ہاتھ نل کے نیچے لے جاتے ہیں اور پھر دوسرے ہاتھ سے نل کو تھوڑا سا کھولتے ہیں، جب چلو بھر جائے تو نل بند کر دیتے ہیں اور پانی اپنے چہرے پر ڈال لیتے ہیں، اسی عمل کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ بایاں ہاتھ دھونے کے لیے اپنا ہاتھ نل کے نیچے لے جاتے ہیں اور ایک بار پانی ڈالتے ہیں اور ہاتھ کی تری سے دوسرے ہاتھ کو ترک کر دیتے ہیں اور پھر ایک بار پھر پانی ڈالتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے رہتے تھے اور جو عمل بھی انجام دینا چاہتے تھے قبلہ رخ ہو کر اس کام کو انجام دیتے تھے۔ نمبر 35 گناہوں کا کفارہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وضو کی حالت میں خدا کا نام اپنی زبان پر لائے اس کا تمام بدن پاک ہو جائے گا اور اس کا یہ وضو اگلے وضو تک ان دو کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی وضو کرتے وقت سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے تو گویا وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے بطن مادر سے دنیا میں
بے گناہ آیا ہو.